الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 8واں پارہ سورہ الانعام ہے، 18واں رکوع دا اور پہلی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت دے پڑھن دی غرض ہے کہ پچھلے جمعے جڑے سوال موصول ہوئے انہاں چ ایک سوال اس فتوے دے بارے سی جڑا جامع ازہر دے مفتی صاحب دا اخباراں چ آیا کہ انہوں نے آکھیا بھی سوائے 4 چیزاں دے باقی بلا، کتا، رچھ، شیر جو بھی ہیں سب حلال ہے، مسلمان انہوں کھان، کسی قسم دی ممانعت نہیں۔ یہ سوال سی یا میرے کو لکھیا پیا تو وقت ہی نہیں ملیا۔ سوال اہم ہے کیونکہ قرآن مجید دی آیت بڑی علماء واسطے مشکل ثابت ہوئی، لوگوں نے دے جنا بڑیاں ٹامک ٹوئیاں ماریاں، پلے کچھ نہیں پیا، گل الجھتی جلی۔ اس پاروں لوگ مغالطے دا شکار نہ ہو جان، اس آیت دی وضاحت ضروری ہے۔ آیت قرآن پاک بھی یہ ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تسی کہہ دیو لوگاں کہ جو کچھ اللہ دی طرفوں میرے تے وہی نازل ہوئی نا وہ دے اندر میں کوئی حرام چیز نہیں پاؤندا جڑی کسے کھان والے واسطے جنہوں کھانا چاہے حرام ہوئے، یعنی ایڈی وڈی ہے کہ کوئی حرام نہیں میری وہی کسے کھان والے لی بھی جڑا کھانا چاہے سوائے دے کہ وہ مردار ہوئے یا ذبح کیتے ہیں جڑا خون بہ جندا وہ ہوئے، یا سور دا گوشت ہوئے کہ وہ ناپاک ہے، یا اللہ تو سوا دوسرے دے نام تے ذبح کیتا جائے۔ اے 4 چیزاں مینوں اپنی وحی چ ملدیاں، لا اجدو فی میں اپنی وحی جنہاں تو سوا کوئی حرام نہیں پاؤندا۔ ایڈی واضح ہے تے اس پر وہ مفتی صاحب ہی نہیں، ساڈے ملک دے اندر بھی کئی لوگوں نے کتاباں لکھیاں جڑے حدیث دے منکر ہے، انہیں یہ آخیا پہ کیوں انہیں حلال حرام بنائے تسی؟ نہیں کوئی کھانا چاہتا نہ کھاوے مگر حرام کچھ نہیں۔ جدو اللہ نے کھول کے کہتا بے میرے تے جو کچھ وہی نازل ہوئی ہے وہ کسے کھان والے واسطے کوئی حرام نہیں سوائے نہ 4 چیزاں، صاف کر اس طرح دے کیوں تسی حرام بنائے؟ کیا پرندے حرام ہیں کیا جانور حرام ہیں؟ کتاباں لکھ دی سنت دے منکر جڑے انہوں نے اتنے کتاباں لکھیاں کہ قرآن دے خلاف لئی پھر دے تسی کرنا۔ تو علماء چوں بھی انہوں نے مفتی صاحب نے انہوں لیا او دا ہی نہیں خیال ہے پچھلیاں دا بندے نویں گل پڑھ دینا تو حیران ہو جاندے، حیران نہیں ہونا چاہیے۔ گل پیچھے بھی کئی لوگوں نے کہی بھی قرآن نے جو صاف کہتا بھی سوائے 4 چیزاں دے میری ویچ کوئی حرام نہیں، تو کیوں حرام بناؤنے؟ اسی فتح انہوں نے جامع ازہر دے عالم میں بھی دہرایا۔ یہ تفسیر دی کتاباں جدو الجامع لحکام القرآن قرطبی یا دوجیاں پڑھے تو اتنے ذکر آ جاندہ کہ آ بندے جڑے اسے دے قائل ہے ہر شے حلال ہے سوائے نہ 4 چیزاں۔ دوجیاں نے کہا نہیں اس معنی دی آیت ہے جدو مکے سی یہ گل اس وے ہوئی گل سی 4 حرام سی بعد ہور بھی حرام ہوئیں۔ اس لیے انہوں نے سورت مائدہ چو آکھیا اللہ نے کہا کہ جنہوں لاٹھی ماری جائے وہ مر جائے، جنہوں سنگ ماریا جائے مر جائے، جڑا کھوج ڈگ کے مر جائے، ایہو چیزاں کچھ اور اللہ نے بیان کیتیاں مگر یہ گل کچھ نہ بنی کیونکہ وہ ساریاں مردار چاہندیاں کہ اپنے آپ ہی مر جائے یا ادھر دیا چوٹاں لگ کے مرے ذبح نہ تو مہتا کی تشریح ہوئی نا کہ مردار ہی کھول کے اللہ نے دستا کہ مردار ہے ہی نہیں جڑا تبھی موت مرے، اگر درندے نے پھاڑ لیا، کھوج ڈگ گیا، لاٹھی بجی یا کوئی زخمی ہو گیا، ذبح نہیں ہو سکیا، مردار ہی ہوا۔ وہ صرف تفصیل ہے کہ گلوں مہتا کھول کے بیان کے نویں حرام شاہ نہیں لڑی۔ کچھ نے کیا کہ قرآن نے تے حرام یہی کیتا مگر حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیتیاں چیزاں۔ انہوں نے کیا عقل دی گل کرو، رسول قرآن نو منسوخ کر سکتا؟ قرآن نے جدو آکھیا بھی سوائے 4 چیزاں دے میری وحی کوئی حرام نہیں، نبی پاک نے پھر حرام کولوں بناونی ہے؟ اس پاروں تسی حیران ہو گئے کہ عالم اسلام دے ایڈے وڈے عالم مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے ہتھیار سر دیتے کہ ساری گلاں پڑھن تو یار پتہ لگا 4 حرام ہے اصلی، باقی جنیاں نہ حدیث پاک انہوں نے کہہ لو بھی مکروہ کہ اچھا نہیں۔ کہنا پہ گیا
کہ ایت نہیں جان چھڑ دی، ایت آندی کہ میری وہی سوائے 4 چیزوں نے کوئی حرام۔ اس تو مفتی اظہر نے بھی جو کہا بھی بلی، کتا، رچ، شیر جڑے سارے حلال ہے، اس سے فتوے دے تحت۔ دوجے پاسے اسی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حرام کیتا اور چیزاں اور صحیح ترین حدیثاں۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع فاکلوا حرام، درندیاں جو جننے ہیں نا کچڑیاں نہ شکار کر دے، درندے جڑے پھاڑ کے جانوراں کھاندے ہیں وہ حرام ہے انہاں دا کھانا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے منع کرتا ان کل ذی ناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر، اڑن والے جانوراں تو جڑے پنجے نہ شکار کر دے۔ اے نہیں کہنا چاہیے طوطا پھڑ کے کھانا، پھڑ کے جانوراں کھانا، اور بیچارے نے کہنا نہ کھانا، پنجے نہ پھڑنا نہیں، شکار کرنا کہ وہ شکاری پرندہ ہوئے، گوشت خور ہوئے، دنیا جانوراں شکار کرے۔ اس تو پرندیاں چو ذی مخلب اور درندیاں چو کچڑیاں جڑی منع کی۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، ابو سالبہ فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گھراں وچ گدھے آ یہ بھی حرام کیتے کہ گدھے دا گوشت بھی حرام۔ دوجی حدیث پاک چاہتا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کھچر بھی جڑا یہ بھی کیا کہ کھچر بھی نہیں تسی کھا سکتے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الحمر الانسیہ والحوم البغال وکل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ یہ جابر فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ السلام نے گھراں جڑے گدھے یہ بھی، کیونکہ جنگلی گدھا حلال ہے، گور خر انہوں آتے انہوں گدھا کہہ مگر جانور ہی ہو رہے، گھریلو گدھے حرام ہے، کھچراں دا گوشت حرام ہے، درندیاں تو جڑے وہ حرام ہے پرندے۔ تو جدو اتنی حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں حرام کیتا، قرآن کہن دیا میری وہی چھوڑ حرام کوئی نہیں، اے تہاڈے سامنے صورتحال رکھتی کہ سوال ٹیڑھا بالکل بڑے بڑے نے نا تونا نیویاں کیتیاں بھی ہن دا حل کی کریے۔ تفہیم القرآن مولا نے آکھا نہیں، قرآن نے جدو آکھا حرام حرام یہ ہو رہنے باقی مکروہ ہے ٹھیک ہے، مگر یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ نے حرام کیا انہوں نے کہ انہاں دا کھانا حرام۔ تو میرے بزرگ و عزیزو اس پاروں قرآن مجید نو پڑھن واسطے علم دی ضرورت ہے کہ آدمی کسی عالم نہ واسطہ رکھے ورنہ تباہ ہو سکتا۔ شاید یہ بھی حرام ہے جڑیاں رسول اللہ نے حرام کی قرآن دے بھی 4 حرام ہے، 4 صورتاں چایا، اور رسول اللہ نے جڑے حرام کیتے کہ اڑن والے پرندیاں جڑا پنجے نہ شکار کرے، درندیاں جڑا کچلیاں نہ شکار کر کے پھاڑ کے کھانا، اور گدھے اور کھچر، بلی دا بھی آپ نے آکھیا، انہوں نے بلی دا بھی آکھیا کھا لو، نہیں جابر بناؤندے رسول اللہ نہا عن اکل البحر کہ بلی کھان تو بھی حضور نے منع کی۔ ہن حل کی ہے؟ اللہ دی توفیق نہ میں تمہیں دس رہا کہ حل یہ ہے کہ قرآن مجید نو مسلسل پڑھنا چاہیے، پچھوں جڑی گل چلی آؤندی وہ پڑھنی چاہیے، گل دا پتہ لگ جائے کہ گل کی۔ جدو قرآن آندا بھی انہاں چیزاں چوں کوئی حرام نہیں میری وہی سوائے 4 دے، یہ عام گل نہیں، نہ درندیاں دی، نہ پرندیاں دی، نہ گدھیاں دی، نہ کوئی ہور، یہ بحث ہی نہیں اتھی۔ جس تو میں سوالاں دے جواب دیندے رہے، بے حدیث نے منسوخ کرتا یا بعد ہو گئے، اس گل دی لوڑ ہی نہیں سی، قرآن آپ بھی حل کرتا۔ یہ بحث چل رہی سی انعام دے بارے، 4 پایاں دی، نہ درندیاں دی، نہ پرندیاں دی، نہ کتیاں دی، نہ بلیاں دی، جڑے 4 پائے ہیں نا، جڑے چارہ ہی صرف کھاندے، چرندے گوشت نہیں کھاندے ہو، نہ اڑدے ہی پچھوں چلی آؤندی سی بحث اللہ پاک نے، پچھوں چلنا۔ اینوں اگر علماء پڑھ لیں گے گل دا پتہ لگتا بھی اتنے صرف اے کیا بھی انہاں چوں حرام کوئی نہیں سوائے انہاں۔ یہ 4 پایاں دے بڑے رولا سی بے مشرکین عرب آندے سی کہ جڑی کئی جانور، یہ 4 پائے بھی اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، انہوں حلال سمجھتے سی، مگر یہ جی پنگے لائے سی کہ حرمت ظہورہ، اے 4 پائے جڑے نا انہاں تے کوئی آدمی سوار نہیں ہو سکتا۔ کوڑا ہی مسئلہ بنا لو کہ یہ بتاں دے نام دا ہو گیا ہے تے ہن کوئی نہ چڑھے۔ کوئی ایسے سی یا انعام اللہ اذکرون اسم اللہ، کچھ ایسے 4 پائے کہ نہ تے اللہ دا نام نہیں لینا، یہ فلانی درگاہ دا اس دا ہی نام لو، حبل دا، لات دا، منات دا، اللہ دا نہیں لینا۔ کدھر آندے سی جڑا جانور دے پیٹ چوں بچہ نکلے ذبح کیتیاں بچہ وہ زندہ ہی نکلاوے تے صرف مرد کھان گے، عورتاں نہیں اسی کھان دیں، عورتاں دی حرام ہے، اے سارا ایسے سورہ نام تے تے جے مریا نکلے پھر مرد اور سارے کھا لو۔ یعنی اس طرح دیاں منکرت پابندیاں 4 پایاں دے بارے چ لائیاں، انہاں تے سواری نہیں، انہاں نوں صرف مرد کھا سکدے، انہاں نوں عورت کھا سکدی،
اللہ نے اس تو چارے جڑے گنے انہاں کوئی درندہ نہیں، گل ہی چونکہ چار پایا دی، یہ چارے انعام چوں چار پایا کہ چار پائے بن ذبح مر جان، یہ کوئی پشت حرام نہیں تے نہ بچے وچوں نکلے حرام۔ ایک تہاڈی منکر شریعت کافراں نوں جواب دیتا کہ تہاڈی گلاں دا کوئی ثبوت نہیں، جو اللہ دا کلام میرے تے اتریا انہاں چار پایاں چوں صرف چار چیزاں حرام۔ یہ گل چار پایاں دی جے یاد رکھیو، چار پایاں چوں یہ بن ذبح مر جائے وہ حرام ہے گا، حلال سی ذبح نہیں ہو سکیا، یا ہے کہ انہوں تسی ذبح کیتا ہو تو جڑا خون بہ گیا وہ دا کھانا پینا حرام ہے، جڑا وچے رگاندے رہ جائے وہ کوئی گل ذبح کرتا خون نکل گیا، باقی جڑا پکایا جے کوئی خون رہ بھی جائے وچ تے ہانڈی چتے آ بھی جاوے وہ دا اثر تے سٹ نہیں دینی ہانڈی کوئی نہیں، وہ خون ہے جڑا بچیا بچایا وہ دا نہیں ڈر، بہ گیا خون دم مسفون دوجے جا کہتا کہ بہیا خون۔ تیسرا ہے اب جو خنزیر ہوئے، خنزیر بھی چار پایا، انعام وہ سارے ہے جڑے چرندے، اور جڑا ایک اللہ تو سوا ہور دے نام تے ذبح کر، ذبح غلط کر، یہ ساری بحث صرف اللہ نے آکھا 8 قسم دے چار پایا، کیڑا انہاں جو حرام ہے کیڑے تسی بنائے، یہ صرف مشرکین دے اوہام انہاں دی منکرت گلاں دا رد ہے، بھی تسی کولوں انہاں نوں وچوں حرام بنایا، یہ سب حلال ہے، انہاں چوں حرام صرف چار چیزاں۔ اتنے نہ سباع دا ذکر ہے درندیاں دا، نہ طیور دا ذکر ہے پرندیاں دا، وہ بحث ہی نہیں سی، بحث صرف ہو رہی سی انہاں مشرکانہ آندے ہی پیٹوں نکلے صرف مرد کھا سکتے، عورتاں اللہ نے آکھا یہ کن حرام کر دیتا، کوئی نر حرام ہے کوئی مادہ حرام ہے، ایک تے جانور ہے کد نہ حرام ہو گیا، اے پچھوں ساری بحث پڑھ دے آؤ تے اگے چلو، اللہ دے حکم نہ ساری گل کھر جاندی، جڑی بحث ہی نہیں اتنے، نہ وہ درندیاں دی کر رہے سی گل، نہ پرندیاں دی ہو رہی سی، نہ کتیاں دی، نہ بلیاں دی، گل انعام۔ اللہ تعالیٰ دا وقالوا ھذہ انعام، کیا چار پائے ادھر نہیں آئے، کوئی آندا رہا بعد حدیثاں نے منسوخ کرتا، حدیث نہیں قرآن نو منسوخ کر سکی، نہ یہی ہے بعد کوئی نواں قرآن حکم آیا، چار پایاں لی باقی یہ ہوئی ہے بھی انہاں چار پایاں چو حلال ہی ہے، ایہو جہ حال ہو جائے بھی ذبح نہیں ہو سکیا، اللہ تو سوا ہور دا نام لیتا، ہاں یا وہ جو خون بہ گیا، یا یہ خنزیر ہے، یہ چرندے، یہ لفظ یاد رکھو، چرندہ چردے ہے، یہاں چو یہ چار چیزاں حرام ہے۔ بحث نو ویکھنا چاہیے گل کیڑی چھڑی سی، اتنے جے کیا جائے کہ یہاں چو صرف حرام ہے تو ٹھیک ہے، انہاں چار پایاں چ ہوئی ہے اور کوئی نہیں، باقی گل جڑی رسول اللہ نے پھر آخیا کہ وہ سبا وہ انعام نہیں، انہوں نے وکھرا لفظ چیرن پڑھنے والے جان سبن وہ جمع سبا، حضور نے آخیا وہ بھی حرام، اڑن والے انہوں نے انعام نہیں لفظ وہ تیر ہے، پرندے انہاں چو ذی مخلب، پنجے والے، بلی یہ بھی درندہ تیر پاڑ کے کھاندی جنہیں کو کھا سکتی، اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام جو کیا بالکل حق ہے، وہی گلاں جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمائیاں وہ بھی ٹھیک ہے، ایت بھی ٹھیک ہے، ایت دا تعلق صرف اس بحث نال ہے جڑی اس وچ چل رہی سی کہ مشرکین دے چار پایاں چ آ بھی انہاں دیاں سواریاں حرام ہیں، انہاں دے پیٹ دے جانور جڑے مرداں دی حلال ہے، اور اللہ نے آکھا سب بک دے، اے کولوں تسی کڑیاں چار پایاں تو صرف آ چار ہے جڑے میری وہی حرام ہے اور کوئی نہیں، اے ہن ذہن تے بٹھاؤ کہ صرف مسئلہ انعام دا ہے، مفتی صاحب بھی کھنج گئے، پچھلے بھی کھنج گئے کہ نہیں جی سارے حلال ہو گئے، نہیں حلال ہو سکتے، اللہ دے رسول نے بھی جنہاں چیزاں نو حرام کیتا وہ قرآن دے برابر دی ہے، ایت نہ تد ٹکرا کوئی نہیں، بے ایت دا اگا پچھا سیاق و سباق ساری بحث ہے انعام چار پایاں دے بارے، اتنے درندے پرندے انہاں دی بحث ہی نہیں جاری، اور اس گلوں مشرکین بھی انہاں مفتیاں نال چنگے سی بھی وہ درندے نہیں سی کھاندے، مکے دے کافر بھی نہیں سی شیر بگیاڑ بلیاں کھاندے، یہ مسلمانوں دی مت ماری گئی، وہ انہاں دی پہلا ہی بحث نہیں سی کرتے، چار پایاں دا رفڑ کچھ پایا سی، بیاہ بھی وچوں حرام ہو جاندے جدوں بزرگاں دے نام دے ہو جائے، اللہ نے آکھیا نہیں من کرتا، اے گل جے میرے خیال تواڈے ذہن تے بہ گئی کہ انشاءاللہ مسئلہ گیا حل، ورنہ یہ ایت دی تفسیر پڑھدے رہو چکر ہی چلاؤندے رہندے، کوئی حدیثاں نہ منسوخ کردا، کوئی آندا پہلاں دی نہیں، گل ہن بھی یہ ہوئی ہے کہ چار پایاں چوں یہ ہوئی جڑے نا چرندیاں چوں جانور حرام ہے، جنہاں دا حال ہو جائے باقی کوئی حرام نہیں، درندے حرام ہیں جڑے چیر پھاڑ کر دے، پرندے جڑے وہ پنجے نہ تے گدے کھچر بھی حضور نے حرام کیتا، بلی وہ اس ایت دا مسئلہ ہے، الحمدللہ میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی ہونی گل، مسئلے چلو جا نہیں رہا، تفسیراں والے اس چکر چ پے رہے کہ حدیث نہ منسوخ ہویا یا پہلاں تو ایسی گل کوئی نہیں۔ ایک دوسرا سوال بھی پچھلے جمعے کا ہی باقی ہے، وہ بارے جی قاری صاحب آخیا بھی رہ گئی گل تو ہونی چاہیے، یعنی ایک مکمل اشتہار ہے جڑا ایک عالم دین نے اے کول ہی ہے ساڈے پنڈ اتنے رہندے سید صاحب
سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب سنی رضوی جامع مسجد گلستان محدث اعظم چنگ بازار فیصل آباد تو مرزا ادارہ انہوں نے بنایا حزب الاسلام چک نمبر 201 ریب ضلع فیصل آباد پاکستان. اتنے شاہ صاحب میرے بھی دوست انہوں نے ننگے سر نماز پڑھنا ایتے ایک اشتہار پورا دیتا کہ سر ٹک کے نماز پڑھنی جڑی پگڑی نہ ادا سواب حضور نے منع کیتا فلانا ہیڈنگ ہی جڑا انہوں تسی سنو ہاں تے حال یہ بھی شاہ صاحب نو پتہ ہے بھی یہ جائز ہے. اس تو بھی مولویاں اپنی چلاکی کرتی ہے جے کوئی پھڑے پھڑے نا تو انہوں آکے میں تو پائی لکھتا اور لوگوں نے انہوں کوئی نہیں پڑھنا یہ ہوئی منع ایتھے لکھ دی. اگر غور کیا جائے تو ننگے سر نماز پڑھنا چند وجوہ کی بنا پر ہو سکتا. ننگے سر نماز جڑی ہے کئی طریقے نہ ہو سکتی. نہایت عاجزی و انکساری کے لیے ایک تے کہ عاجزی کہ میں وقار نال ہی پیش ہونا چاہتا چودراہٹ نہیں رب کو وکھاؤنا چاہتا ہے بندیاں دے سامنے بھی پگڑ بدے ہون ٹوپیاں ہون ہاں جیسا کہ حالت احرام میں محرم اپنی وضع قطع خرد و نوش اور اپنے افعال کے ذریعے بارگاہ رب العزت جل شانہ میں انتہائی عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اس کا یہ عمل نہایت ہی محمود اور قابل ستائش. اندایا سے نیت نہ اگر انہیں پگڑ شگڑ لاتے بے رب دے سامنے یار چودر کی میں بخاؤں میں ذلیل اور رسوا پیر بھی ننگے سر بھی ننگے پھر آندہ بہت اچھا چاہیے سی بیٹھے لکھ دیں دے بے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جدو کسی نے پوچھا اے فتاوے دے وچ موجود ہے کہ ٹوپی سروں ڈگ پوے نماز تے رکھ لینی چنگی ہے کہ نہیں. انہوں نے آخیا جے رکھ لوے تو دی مرضی نجائز کوئی نہیں نہ دینا نماز دا کچھ بگڑدا تے جے وہ عاجزی دی نیت نہ بھی ڈگ پئی تے رہن دیاں میں عاجز بن کے رب پھر لکھیا کہ صاحب رد المختار دا حوالہ لے کے جنوں شامی آندے انہوں نے آخیا افضل پھر یہی بہتر ہے کہا ٹوپی ٹاپی رکھنی ہے. اور اس سوال دے جواب کی کیا ہے کہ لوگوں نے آخیا کچھ لوگ اتنے ہندوستان پیدا ہوئے اور ننگے سر نماز پڑھ دے جدو پوچھی جاؤں دے عاجزی پڑھ دے انہوں نے کہا بہت اچھا کر دے تو انہوں نے اعتراض کرنے کا کیا کہ عاجزی دی نیت نہ پڑھے تھے افضل فتاوی عالمگیری کیا کہ اما ان کان للتضرع والخشوع اس کر لی انہیں پگڑی لا تھی کہ میں عاجز بننا خدا سے میرے کپڑے کیڑی سرداری کیڑی فہو افضل بہتر. اس تو پہلی یہ لکھا دوجا بیان ہے جواز کے لیے اگر کوئی عالم دین یہ عمل صرف اس لیے کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اندر ضرورت ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے اندر ضرورت کولوں لایا تو اس میں کوئی گناہ نہیں. کبھی کوئی عالم جان کے بھی پڑھے کہ لوگوں کو پتہ لگے مسئلے دا تجویز اگے سستی دا لکھا سستی لیے ہونی چاہیے فلانی وہ ٹھیک ہے کہ ہن مسئلہ تو یہ ہے بے لکھ کے کہ عاجزی بھی کرے کپڑے ہوندیاں بھی بہت آلہ ہاں عالم دسن لی کہ لوگوں کو شریعت دا پتہ رہے اور یہ شریعت دا علم دسنا اتنا ضروری ہے عملاً کرنا چاہیے ورنہ لوگوں نے جائز کر کے بکھاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری چاہ کے نماز پڑھ رہے تھی اے اندر ضرور کولوں ہی بنا لیں دے کہ نہیں جی کوئی مجبوری نہیں. سیاب موضوعات المشت کپڑے انہوں نے سارے لاگے ترپائی تے پیسے پگڑی نہیں ایک چادر چ نماز پڑھ دے سی تیبن چی ایک کپڑا وہ کسے آکھیا حضور تسی ایک چادر چ نماز پڑھ دے جے کپڑے تواڈے کول جواب کی دیتا لے یرانی احمکم مصر تیرے ورگے بے وقوف ویکھن تو انہوں پتہ لگے کہ مرد لی صرف ناف تو گوڑیاں تک ٹکنا ضروری باقی وہ ٹکدا تو جی بسم اللہ نہیں ٹکدا تے نماز دا کچھ نہیں پڑھدا کول کپڑے پہ. امام مالک موطا لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا حضور فی صوب واحد ایک کپڑے چ نماز اے پگ نوں روندے ایک صرف تیڑی. ابو ہریرہ رضی اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ نوں جاننا انہیں آخیا جاننا تسی جے رسول کریم علیہ السلام دے صاحب انہوں نے فرمایا میں کئی باری نماز سال پڑھنا کہ میرے کپڑے کول میں ترپائی تے پیا. اس تو مسئلہ جڑا وہ ٹھیک ہے مگر اتنے کی لکھیا تھلے گلاں لکھتیاں بجائے مولوی اسحاق ورگے نہ واہ پوے تاکہ اسی دسے بس جائز بالکل ٹھیک. لوکاں نوں کہو ایڈا اشتہار ہے جویں کوئی گناہ ہو گیا حکیم صاحب ہونی میرے پائی رو نہ بے حیائی دی فکر نہ بے دینی دی گل اینا گلاں نوں رونا. نماز کوئی پڑھتا انہوں نہیں انہوں نے پڑھن دینی بھی تو ایتھے کوئی ہاتھ بدے تے ہیں بندے وہ خدا دے لوگ تو انجی نماز چھٹ گئے نسلاں بگڑ گئیاں کچھ خیال کرو تواڈے مسئلے نہیں مکے. کانا صلی اللہ علیہ وسلم یامر بستر الراس فی الصلاۃ بالامامہ والانقصاء ونہا عن کشف الراس فی الصلاۃ. ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ یا ٹوپی کے ساتھ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور ننگے سر نماز پڑھنے سے روکتے تھے. کشف الغمہ عن جمیع الامہ صفحہ 107 جلد ہے. ایدا حوالہ دے
جے شاہ صاحب یہ گل ہے بھی حضور حکم دے سی پگڑی نال سر ٹکن کا تو روکتے سی ننگے سر تو، پھر عاجزی کی تے آرم نے جائز کی دسنا، پھر تو حرام ہویا۔ جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیتا، ہیڈنگ تسی یہ حدیث لکھی تے حکم دیتا، حکم تو بعد اور نہیں تو بعد کوئی شہر آ گئی کہ حکم نہ سر ٹکو، ادھر منع کیتا کہ ننگا نہیں کرنا۔ بھائی پھر تے کی تھلے دیاں گلاں میں مکاری کرنی ہے، حرام کو ہے۔ ہن کشف الغمہ کی یعنی امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 973 ہجری فوت ہوئے، یہ 300-400 سال کی گل ہے۔ ادوں کشف الغمہ لکھی۔ امام شعرانی نے پوچھے 900 سال کا فاصلہ کن طے کرنا؟ رسول اللہ تو کن سنیا ہے، دنیا کی کس کتاب کے اندر ہے کہ رسول اللہ سر ٹکن کا حکم دے تے ننگے تو روک دے سی؟ اور نرائے امام شعرانی دے لکھ دینا گل بنی، جنہوں نے سنداں باقاعدہ دتیاں جہاں مدرسے کتاباں پڑھائیاں دیا صدیاں تو چلیاں ہوندیاں، ترمذی ابو داؤد انہاں دی کوئی نہیں منتا، وہ لبنا پیندا جڑے بندے انہاں نے دسے پکے کہ نہیں، وہ نہیں سنی جاتی۔ یہ اِداں دی گل جہاں سر پیر ہی کوئی نہیں کہ 900 سال کو کہہ دے بعد حضور نے کیا۔ اسے گل تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی سیدہ ایک مقدمہ لکھا جہد کہ سند دین ہے، اللہ دے رسول دا دین اس تو بچ گیا، دوجیاں امتاں نوں یہ گل نہیں سجی تے نہ رب نے انہاں دے دماغاں وچ پائی، پاؤن دی لوڑ ہی نہیں سی، نبی آوندے سی۔ حضور پاک دی امت نوں سمجھایا کہ اُداں نہ لکھو کہ حضور نے کیا تے حضور نے کیتا اتنا تے ٹھگ وچ اپنی گلاں وار دین گے، واڑیاں بہت ہزاراں ایڈے جھوٹے اور بے ایمان رات تہجد پڑھتے سی، سویرے بہ کے جھوٹ بولتے سی۔ حضور نے فرمایا، حضور نے بالکل دجال سی، کذاب سی۔ یہ تے اسناد دا علم نہ ہوندا کہ تو دس کہ کدے کول سنی ہے، ان کدے کو سنی سی، پھر کڈیا کے ملے آپس، انہاں دے حافظے ٹھیک سی، یہ معتبر سی کہ نہیں؟ ایڈا وڈا علم و رجال بنیا بے نو معجزے تو سوا کچھ نہیں اسی کہہ سکتے۔ یہ اللہ دی طرف ایک ایسی انہونی گل ہوئی ہے جڑی صرف اس امت نے کی، اتنے فریب نہیں چل سکتی۔ میں بھی کہنا حضور نے کیا میرے دسنا پینا کہ حضور تک یہ گل کس بتائی۔ اتنے امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک مثال بھی دیتی، ایک شخص نے بیان کیتا کہ حضور دسو کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی باپ نال نیکی ہے مرن تو بعد بھی اپنی نماز نال ایک نماز انہاں لئی پڑھ، اپنے روزے نال ایک روزہ انہاں لئی رکھ۔ آئی سارے ثواب دی حدیث بیان کیتی کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا بھی باپ نال یہ نیک سلوک ہے مرن تو بعد بھی وہ اپنی نماز نال ایک نماز پڑھی جائے، روزے نال روزہ رکھیے۔ عبداللہ بن مبارک کا کس سنایا ہے؟ انہیں ایک عالم دا نام لیا، فرمایا سکہ معتبر۔ ان کس کو سنیا؟ فران ہے سکہ، اگلا معتبر ہے، اگے رسول اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا بین امام فابز تن کتب فی امت آناک المتی، رسول اللہ دے درمیان ایڈا فاصلہ ہے، ایڈے وڈے بیابان ہے کہ وہ چونٹاں دیا گردناں ٹوٹ جاندیاں ہیں۔ اینے 100 سال دا فاصلہ کن طے کرنا؟ ایک کون دسوں گا بھی یہ تک حضور دی گل کتوں آئی؟ ایس مثال نو یاد رکھو تاکہ رفڑ مکے تے ہر آدمی وکھا دیندا حدیث چ، باقی کتاباں بنیاں گلاں سچ بھی ہے تے جھوٹ بھی ہے، انہوں پرکھنی علم بنیا ہوا، بالکل کسی دی رہت نہیں۔ امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ جڑے تھم نہ علم دین دیو، اور انہوں نے اپنے والد جڑے سی نا جعفر، امام نے صاف کہتا کہ میرے باپ تو کوئی روایت نہ لیں، علم دین دا معاملہ باپ دا اتنا اپنی جائے دا کوئی اعتبار نہیں ہے، میں گلاں کولوں کر لیں، اندازہ کرو علم کی دی محنت نہ تیار ہوا۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی 973 ہجری جی فوت ہون تے کشف الغمہ چ لکھ دین ہوا دی گل، شاہ صاحب یہ دسنا پینا ہے، لاہور الاسناد لا قال من شاء ما شاء، ایتھے شہر بڑے بڑے خطیب ہے جنہاں دی لفاظی مشہور ہے ہوئی کر دے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کوئی سر پیر دسو دا کیڑی کتاب دا کون راوی ہے، صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے، کوئی گل کرو۔ میرا ٹی وی تے بہ جنا لوگوں لچھے دار گلاں سنا کے تے بڑے بڑے کراؤندے جے، آپ بھی جہنمی بنتے جے لوگوں بھی بناؤندے۔ تو فرمایا لول الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند نہ ہوئے تو جلدی جو مرضی ہے کہہ دیا کرے۔ حضور نے فرمایا اندھیر مت جائے، اس تو اتری روایت کوئی شاید نہیں، کسی نے کتاب لکھی، اینیاں کتاباں جہان دیاں کٹ کے وہ جھوٹیاں جی بھی ہیں نہیں، یہ جھوٹیاں جی بھی کسی نے لکھی، شعرانی نے لکھ دی تھی، دو ہی ذمہ دار آپ خدا نو جواب دے گئے، کتنے حضور نے آخیا کچھ نہیں۔ باقی جنیاں لکھیاں جنا انہوں دے وچ کوئی شاید نہیں، وہ نماز کی گل ہی کوئی نہیں۔ باقی کچھ لکھیاں کہ نماز دے بارے بھی آیا وہ سن لو کہ نماز دے بارے جنیاں نا کئی نہ سواب بڑھ جاتا، کئی مسجد بھی لکھ لے امام نہ نماز
اور لکھیا علامہ ناصر الدین البانی کہ میں کئی مسجداں دیکھا کہ ادا ہی آتے امام اتنے کئیڈا وڈا پگڑ بن کے رکھیا پھر وہ رکھ لیں گے ثواب لیں گے 70 گن صلاۃ بے امامۃ تعدل 25 صلاۃ بغیر امام پگڑی نہ نماز پڑھی جائے تو 5 نمازوں کا ثواب جمعۃ بے امامۃ تعدل 70 جمعہ بغیر امام اگر پگڑی تو بغیر جمعہ پڑھے وہ جڑا پگڑی بن کے پڑھتا 70 جمعہ کا ثواب ان الملائکۃ لا یشهدون الجمعہ معتمی فرشتے بھی جمعے جڑے آتے پگڑیاں بن کے ولا یزالون یصلون علی صحاب الامام حتی تغرب الشمس سورج ڈبن تک وہ پگڑیاں والے اس دن دعا ہی کرتے رہتے 127 نمبر سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوع ضعیف نہیں بالکل منکر یہ کون کون خراب ہے سارا 1.5 صفحہ چلے اگے 128 نمبر ہے رکعتان بے امامۃ خیر من 70 رکعۃ بلا امامہ پگڑی تو بغیر نماز نالوں جڑے پگڑی بن کے 70 گنا موضوع الصلاۃ فی الامامہ تعدل 10,000 سنہ 129 موضوع پگڑی نہ جڑا ہے 10,000 نیکی دے برابر اللہ اکبر با جماعت نماز دا سارا 27 گنا پگڑ بن لیا تو 10,000 نیکی ایڈے دجال اور کذاب کرتے ہوئے اس تو پراؤ جے علماء نہ اٹھ بالکل یقین جانو یہ تو ظالم لوگ ہیں جڑے نہ حدیث پڑھ دیں نہ سعادار علمات ہے یہ پرویز ساتھیوں کی یہ گمراہی ہے یہ علم پڑھنے کا موقع نہیں ملے محبت نہ پڑھ دے دیکھ لے اسی جاننے ہیں کہ موتیاں دے ٹھہر کوئی کنکر بھی ہوں یہ ہر جگہ ہی ہے کتنے 2 نمبر مال نہیں بک رہا مگر لوگوں نے سونا سر دیتا کاروبار بند کرتے کھڑے کھوٹے کا پتہ کرو احادیث جس محنت نہ تیار ہوئی یہ سوائے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک مہربانی اور رسول کریم دی ختم نبوت دا تقاضا پورا ہویا آخری نبی ہون دا حق رب نے ادا کرتا بے ہو آنا کوئی نہیں یہ جی ملاوٹ ہو گئی دنیا کدھر جاؤ پوری محنت نہ انہوں چھانے پٹ گیا تو یہ پگڑی دے بارے جڑیاں روایتاں ہور لکھیاں انہاں دے بارے میں کلی کلی دے لکھ دیتا جڑی کتاب اتوں ہی کٹ کٹ کے دستا کوئی شاید حضرت عبادہ بن سامنے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماما باندھنا اختیار کرو کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے اس کے شملہ کو پیٹھ کے پیچھے مشکات نے البیکی ضعیف اتھے ہی سارے تنقیر ہوا ہر جگہ لکھیں جو بھی انہیں گلاں نالو خیر اشتہار دے نال میں قاری صاحب نے چاہیے سارا جڑے میرے نوٹ ہیں لے لینا ایک روایت بھی نہیں سرے چڑھ دی پگڑی اس تو علماء نے بالکل فیصلہ کرتا کہ امامے دی فضیلت کچھ نہیں ثابت نہ امامہ کو دینی حکم ہے یاد رکھو اے جو میرے علامہ البانی صاحب نے بڑی نقطے دی گل کہی ہے انہوں ذہن چ رکھنا چاہیے کئی لوگ بھی ہے پرانی طرز دے لوگ بھئی حضور نے کام کیتا حضور دے کام بھی 2 طرح دے سارے نو سنت نہیں بنانا چاہیے تے نہ لوگوں نو تنگ کرنا چاہیے سنت جڑی ہیں 2 قسم وراج لا من سنن العادہ لا من سنن العبادہ ایک عبادت سنتا کہ دین پاروں حضور نے کام کیتے ایک عادت پاروں کیتے وہ عرب دا رواج سی چپڑے خاص قسم دی پہنی ہے کرتا خاص قسم دا پایا کھونڈی والا کوئی دین نہیں امت دی کوئی پابند نہیں نہ حضور نے لوگوں جکڑیا بھی حلال حرام دی حداں کھچتیاں کہ مرد ریشم نہ پہنے سونا نہ پہنے عورت مرد دا لباس جدا ہوئے کافر والا لباس نہیں پہننا گٹیاں تو تاں چادر رکھو ایہو جیاں گلاں 4-5 دسیاں انہاں دا خیال کر کے دنیا دا جڑا ملک جڑا لباس ہی بنا لو گے سب اسلامی لباس دین کے عرباں تک ہی نہیں محدود تو فرماؤں دے صاحب سیدھی بات ہے 161 صفحہ پہلی جلد کہ ٹھیک گل ہے کہ پگڑی جڑی میں نے سنا نے لباس عرباں دا رواج اس تو حضور نہیں بدلی ایک دینی مسئلہ نہیں نہ اپنے دا کو حکم دیتا ہو سب زبی لا من سنن عبادت نہیں انہوں علماء نے فقہ حنفیہ بھی کھول کے انہوں جاہل نہیں سمجھتے کہ عادت ہور شایا عبادت ہور شایا اتھے غلطی جامع ادر دے علماء کھا گئے داڑھی دے بارے دی انہیں انہوں بھی عادت شمار کر کہ اس مانے دا رواج سے ہوندے ابو جال دی بھی ہے گل ٹھیک ہے ابو جال دی بھی مگر انہوں نے دین چو کر دیتا دہلی بہت بڑے عالم سے احمد سعید صاحب انہوں نے دید و شنید لکھی ہے ملکوں کا دورہ کیتا تو آندے میں جامع ادر گیا قرآن پاک دا جڑا سی کمرہ ہو دے گیا درس تفسیر دا سنیا میں دنگ ہی رہ گیا کہ ساڑھے پلے کی رہا وہ ایسی چیزاں بیان کرے قرآن دے بارے توتے اڑ گئے مگر داڑھی صاحب اقبال بھی حدیث دے کمرے گیا بخاری شریف پڑھا وہ بھی اخیر ہوئی داڑھی پئی آخر میں شیخ ادر جڑے سی اس زمانے پرنسپل شیخ مصطفیٰ مراغی تفسیر لکھی رحمۃ اللہ انہوں دے کمرے گیا انہوں دی داڑھی ہے تو میں انہوں نے گل کی تھی یہ داڑھی کوئی نہیں ایڈے انہوں نے کہا نہیں ساڈا نقطہ نظر ہے یہ بھی اس زمانے دی عادت سی اس زمانے دا ایک رواج سی دا دین نہ کوئی تعلق یہ عادات شامل ہے عبادات یہ غلطی ہے نا
اگر رسول اللہ نے صرف داڑھی رکھی ہوندی بالکل ایک گنجائش موجود ہے کہ جتنا چپل پہنی ہے یا پیدل سفر کیتے یہ گھوڑا تو دین تے نہیں بن گیا. ایک گل بن جانی سی مگر نرا آپ نے ایک کام کیتا نہیں، حکم دیتا بالکل کیا کہ داڑیاں بڑا اور مچو حکم ہے دلی باقاعدہ وکھرے قولی حدیثاں فرمایا انبیاء دی سنتاں چوں یہ دین فطرت دا حصہ ہاں. اور جڑے مناؤن والے تھے انہوں نے کیا مشرکین اور مجوس دی مخالفت کرو یہ کافر کر دے داڑیاں جڑیاں مناؤں دے مچھاں وداؤں دے اتھوں کھنج گیا نا کہ آپ نے کیتا ہی ہوندا نے راہ تہاڈی گل تھوڑی بہت بن سکتی سی کہ اس زمانے دا رواج سی نہیں حکم دے دنا شاید آپ نے حکم دیتے باقاعدہ کیا کہ یہ الٹ نہ کرو وہ عبادت ہے وہ نہیں آ چاہتا تو بہرحال غلطی جڑی وہ بڑا بھی کرے تو دی غلطی وہ کوئی دین نہیں بننا. دین نو جانچن لئی اللہ دے حکم نال ساڈے کول معیار موجود ہے کسوٹیاں اسی ویکھ سکتے ہیں صحیح اور غلط نو. تے دو تے سوال ہی سی جڑے پچھلے جمعے دے رہندے اور میرا خیال ہے دوویں اس قابل سی کہ انہاں نوں بیان کیتا جائے. اس اشتہار نے بھی نمازیاں نوں پریشان کیتا سی بہنیاں روایتاں پگڑیاں نہیں اور ایت جڑی ہے تو بالکل ایسی ہے میں ہن تفسیراں اگر تسی ویکھو گے پھر پتہ چلو گا کہ جڑی گل میں دسی کہ قرآن نوں شروع تو پڑھ جاؤں دے کوئی ہے اتھے درندیاں دی گل کافرانہ گل صرف چار پایاں دی ہو رہی ہے کہ جڑا انہوں نے انہاں کئی چیزاں اپنی طرفوں پابندیاں لا لیاں تے اللہ نے آکھا بالکل غلط چار پایاں صرف حرام ہے باقی رسول اللہ نے جو کچھ حدیث بیان کردا ادنا کوئی ٹکراوندا نہیں. وہ درندیاں دی وہ لفظ ہی جوا انعام جدے چرندے سبا جدے اب درندے طیور جڑے وکھرے باقی جانور الگ الگ ہے. یہ دو شایاں تے الحمدللہ تواڈے سامنے عرض کر دی. ہن چلو تھوڑا جہا بیان ہو جائے کہ لوگ جڑے حج واسطے جا رہے حج دے بارے مسائل جڑے اللہ دی مہربانی نے اتنے وکھرا رکھیا سی اجتماع ہوندا پچھلا ایک اجتماع ہو چکا. ہن 26 تاریخ نوں 11 بجے تو لے کے زور تک مرکز الحرمین الاسلامی جتھے میرا پروگرام اتھے ہی مرد عورتاں جمع ہوندے انہاں نوں سوالاں دے جواب دئی دے حج دا طریقہ سمجھائی دا. مگر اج تسی مختصر گل سنو بے حج جڑی عبادت نے دے نال دی کوئی عبادت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا جڑا علامہ زمخشری لکھیا کہ وہ پہلا اس بارے پریشان ہی سی جڑے ارکان اسلام ہیں انہاں چوں کہڑا افضل ہے نماز دا درجہ ہے روزے دا اعتقاد دا. جدوں پھر حج کیتا من انہاں آکھیا رولے مک گیا کوئی عبادت دا مقابلہ نہیں کرتا. یہ نمازاں بھی آ جاندیاں یہ خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے روزے کی طرح پابندیاں بھی آ جائیں یہ جامع ہے یہ سب کچھ اللہ نے اکٹھا کر لیا تے نال ہور بھی بہت کچھ پات. یہ بالکل آ جڑی گل ہے نا فارسی کہ شنیدہ کیا بہت مان جدیدہ سنیاں گلاں ویکھے دے برابر نہیں. یہ دلوں میں آنا بیٹھے تو روز میرے کو سنو تو نہیں پتا لگنا. یہ مکے گیا ہی پتا لگنا تو مدینے گیا ہی جانا پھر ہی سمجھ آنی ہے کہ یہ سفر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کی کچھ رہا. یہ اتنے باتاں نہیں گل بن رہی باتاں جڑیاں نا ایک آدمی لیکچر دینا رہا بھی شاید آ میٹھا جنہیں چکھیا ہی نہیں انہوں بیچارے نوں کی سمجھ آؤ. جدو چکھ لو گا نا کسی تقریر کی لوڑ نہیں آپ پتہ لگے. حج اور عمرے کے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جب بات کہتی چل حجاج والعمار وفد جڑے نہیں گئے اور چلو جے نہیں جا سکتے تڑپ ہی پیدا کر. یہ بھی کوئی پتہ نہیں بھی وہ نیت رکھن تے کوئی بندہ اللہ دا اٹھ ہی کھڑا ہوئے جڑا انہوں نے لے جائے کوئی ناممکن نہیں. جیسا مشہور ہے نا گل بھی چیونٹی چاہتی سی میں حرم جاواں جان جوگی نہیں کبوتر جا رہا سی حرم نوں وہ دے پیراں نال چمٹ گئی کبوتر لے گئے. اس تو اللہ لی کوئی شے ناممکن نہیں ارادے کر فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ اور لوگوں حاجی اور عمرہ کرنے والا جڑا اللہ دے پراؤنے. اور یہ بھی ویکھو بھی پراؤنا ایک جڑا اپنے آپ ہی کسی دے گھر چلا گیا وہ شاید ہونی قدر نہ ہوئے تے جنہوں آواز دیتی ابراہیم علیہ السلام نے آخیا اذن فی الناس اعلان کر دے لوگوں بالحج یا تو کر جالم والا کل ضامر یاتین من کل فجن. کنے ہزار سال ہو گیا جنگل اور اجاڑ نہ اتنے کوئی باغ نہ چشمہ نہ کوئی ویکھن دی شے. اس اجاڑ چلا دے ایک بندے نے کوٹھا بنا کے آخیا آؤ تے پیدل بھی اللہ نے آخیا تو اعلان کر دے آؤن گے پیدل بھی آؤن گے اونٹنیاں تے بھی آؤن گے. اونٹنیاں بھی فرمایا ضامر ویکھو قرآن پاک ایڈی دوروں آؤن گے بے پکھا اور تیانا اونٹنیاں جڑیاں جڑے نا پیٹ کمر نہ لگ جان سک جان گیا ایڈی دوروں ابراہیم لوگ آؤن گے من کل فجن عمیق اور اینے قافلے آؤن گے برستے جڑے نا ڈھونگے ہو جان گے عمیق بہت. اور ہو رہا آخری وعدہ پورا جہاز فضاج وکھرے لے کے اڑے جا رہا ہے پیدل دنیا وکھری جا رہی ہے بساں تے الگ جا رہا ہے. جدہ جڑا ایئرپورٹ بس پریا حاجیاں جڑے باقی علاقوں تو آ رہے ہیں انہوں نے شمار کو کش. اور قرآن پاک نے جڑا کیا تسی ویکھ دے کہ مقناطیس سے اللہ نے پیدا کیتی ہے لوہا وہ کول کے کھچ لی
یقین جانو جے ایمان دی رائی ہوئے نا بیت اللہ جڑا تے مدینہ شریف جڑے وہ مقناطیس ہے مومن دے دل ہاں کھچ لیندے اپنے آپ وہ دے دل نوں چین نہیں آوندا اس پرندے دی طرح جڑا جدوں شام ہوندی تے اپنے آلنے نوں تڑپدا نا تے پہنچا اقبال غریب نہیں جا سکیا قسمت دی گل مگر دعائی دتی انہیں بھائی پیلی رہے یسرب گرفتم نوا خان سرور آشکان خیال کی آندا میں اس طرح محسوس کرنا میں مدینہ شریف نو تریا جانا ایس بڑھاپے چ اس بیماری چ بھی تے گاؤں دا جانا حضور دی شان تے نعتاں تے نظماں تے دروش بھی پڑھدا جواں مرغے کے در صحرا سلے شام کشاید پر بفکر آشیانہ مثال بھی کیسی دیتی ہاں ویراں جدوں شام ہون لگدی ہے جانور پر اپنے پر کھولدا اپنے آشیانے نوں اڑنا چاہندا مکہ مدینہ میں مسلمان دا آشیانہ یہ اصل گھر ہوا اے تے ایویں دنیاوی گھر اسی اتنے پیدا ہو گئے گھر نہیں وطن ہوئی ہوں کیوں سارے تو افضل ہے نمازاں ساری دنیا جتنے مرضی اسی پڑھ سکتے روزے اپنے وطنوں چ رکھ سکتے ہاں زکات دے سکتے مگر اللہ نے آخیا لیندے چڑھتے تو امت جڑی پھیلی ہونی حضور پاک آپ سارے جہان دے نبی ہے پہلیاں امتاں نہیں کہ اپنی قوم کسی لیے آئے یا کہ سارے جہان دے نبی یہاں کا کوئی ایسا اجتماع ہونا چاہیے کٹ جسے سارا ٹبر ایک دوسرے جفیاں پاوی یہاں یاد رہے بے نسلاں تے لعنت بھیجتی اسی کوئی نہیں کہ بنگالی ہے تے فلاں فلاں نہ اتنے وطناں دی کوئی حد نہ نسلاں دی نہ رنگاں دی نہ مشرق تو مغرب سے کیویں سمیٹیا تناباں کھچیاں لانے سارے آ گئے گورے بھی آ رہے کالے بھی آ رہے تا تے سرمایہ جمعیت یہ جا کم ہور کچھ نہیں کرا نمازاں بھی لوگ وطناں پڑھ دے نسل بند نہیں ٹوٹ دی علاقے نہیں فنا ہوندے تا تے سرمایہ جمعیت علامہ اقبال آندے ایک نیکی اللہ نے ایسی رکھی ہے جڑے ساری امت دے ورکیاں نوں کٹھی کر کے نا ایک ڈور پر ہو دیں سب قوماں ایک جگہ ہو جاندیاں تا تے سرمایہ جمعیت رب تے اور آ کے کتاب ملتے ایک تو بغیر ورکا کتاب ایک تھاں سی دیندی ہے ساری دنیا ایک بولی ایکو جہا لباس سر ننگے دو چادراں لبیک اللہم لبیک اس پاروں ایسی عبادت ہے جڑی واقعی رسول اللہ دے مشن دی مدر ہے کہ حضور نے ساریاں چیزاں نوں پیراں تھلے رون کے آکھیا تسی اولاد آدم دے یہ تقسیمہ ختم کرو کہ جٹ ہے درائی ہے بنگالی ہے ہندی ہے ایک قوم دے تسی ایک نسل دے ایک خدا دے منن والے اس تو حج تو بڑی کوئی بات نہیں فرمایا حاجی اور عمرہ کرو رب دا پرونا سدیاں گیا آپ نہیں گیا آواز دیتی انہیں اور اسے تو جواب کی ہے اسی لبیک اللہم لبیک آواز پئی آنے پہ اللہ حاضر ہیں ان دو عجاب ہم ہن جدوں یہ منگن گے تو انہاں دیاں قبول کروں گا وسالو آتا جو سوال کریں گے گھر بلا کے خالی نہیں موڑ سکتا نیتاں نیک کرو تو آڈے کھوٹ نہ ہوئے بیڑا پار ہو جائے رسول کریم علیہ السلام نے اعلان کروایا میدان عرفات کے بلال خاموش کرا لوگوں چپ ہوئی دنیا تے آکھیا کہہ دے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تواڈے مجمع تے فخر کیتا اور جڑے ہن تسی مزدلفہ نوں جا رہے جے نیکاں نوں انہاں دی نیکی پاروں بخش دتا تے گناہگاراں نوں نیکاں پاروں بخش دتا دجیاں نیکاں دی شرم کیتی ہے کہ چلو اے مجرم نیکاں نال کھڑے اس تو وڈا عمل کوئی نہیں رب توفیق دے جان والیاں دا قبول فرمایا تے جڑے باقی ہے نا انہاں نوں اپنے دلاں دے اندر اس انگیٹھی کولے پاؤنے چاہیے دلاں نوں گرماؤنا چاہیے شوق تازہ کرنا چاہیے اور عمرہ ہی جے نصیب ہو جائے وہی بڑی گل العمرۃ کفارۃ لما بینہم فرمایا ایک عمرہ کرو دوجے عمرے تک دوواں عمریاں دے درمیان سارے گناہ رب بخش دیندا اللہ توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ جزاکم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ پرسوں بروز اتوار مورخہ 19 تاریخ وقت 9 بجے صبح تحریک اسلامی کا اجتماعی اسی مسجد میں ہوگا احباب شرکت فرمائیں دوسرا اعلان دسمبر کا ماہ نام عفت اور 2005 نئے سال کی اسلامی ڈائری مسجد کے دروازہ پر مدنی صاحب سے حاصل کریں عفت عورتوں واسطے بچیاں نہیں بہترین رسالہ عورتیں ہی لکھ دیاں وہ بھی لے جایا کرو اپنی بچیاں نے تحفہ دیا کرو
ہدایت اللہ دے ہاتھ مگر سانوں اپنی نسلوں کے بارے فکر مند ہونا چاہیے بھی قیامت دن کتنے لین نہ لگی ہوئے بدکار اور بدماش لایا تو اپنا چارہ تو کرو بعد کوئی پسرے نو بن جائے چلو دی اپنی شامت تو یہ رسالہ ضرور لے کے جایا کرو اور نال یہ ڈیری بھی خرید لو تے آیات حدیث ڈیری تے ضرور دی ہے وہ ہر صرفے تے حدیث پاک ہے یا کوئی آیت ہے دعا اللہ توفیق دے 50-60 روپے خرچ کر کے ایڈا فرمایا آدمی حاصل کر لے تو بہتر بات۔ حاجی صاحبان نے بھی اعلان تھوڑے سامنے کیتا بھی 26 تاریخ نو اتنے اجتماع ہونا 11 تو اس تو جڑے چلے جان والے وہ بھی جڑے نہیں بھی گئے اتنے ہی وہ بھی انہوں نے سیکھنا چاہیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اے ستیانہ روڈ تے ذرا اگے نہ ہو پھر مرکز الحرمین اسلامی حاضری دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وسلم۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ پچھلی باری بھی بچیاں دے بارے اعلان کیتا سی، الحمدللہ لوگوں نے تعاون کیتا، کوئی 31,500 ایک ساتھی نے کوئی 10,000 رکھا اور 10,000 اجے تک پہنچا نہیں، چلو وہ بھی ساتھی پہنچا دیں گے تے باقی وہ رقم پوری ہونی چاہیے۔ 1 لاکھ جڑی رقم ہے شاید کچھ بھی نہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے دیتا، ایک آدمی بھی کر سکتا تے کرو۔ 6 بچیاں دی شادی دا اہتمام جدو اسی اس مسجد کی طرفوں کران گے تو اللہ دے فضل نال میری اور تہاڈی عاقبت جڑی سمجھ رہی شاید یہ عملی کافی ہے، اللہ دا ایک نیکی تے بھی خوش ہو کے بخش سکدا۔ یہ حصہ پا دیو جڑی باقی رقم وہ بھی پوری کرو، اللہ اجر دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہاں قاری عباس صاحب اپنے ساتھی سی مسجد اقصی دے اندر امام سی، پہلا نس دماغ دی پھٹ گئی، اسپتال رہے، پھر اللہ نے شفا کچھ دیتی مگر نہیں، پھر فوت ہو گئے۔ تو نماز تو بعد انہوں نے دعا کرنی، بہت نیک آدمی سی، اللہ جنت الفردوس جگہ دے۔ سب جان والے میری تھوڑی پتہ نہیں کدوں باری یاد ہے، تیار ہونا چاہیے، کمر باندھے ہوئے چلنے کو، یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے۔ برائے کرم اس اشکال کا حل فرما دیں اور مضمون کمر۔ بعض لوگوں کا خیال پہلے حج جو فرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، جب تک فرض ادا نہیں ہوتا نفلی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل من گھٹ گلا ہے نا، پاروں جڑے لوگ عمرہ کر سکتے وہ بھی رہ جاندے، بے حج نہیں تو عمرہ بھی چھڈو، یہ ایسی کوئی گل نہیں۔ سنتاں نفل اپنی جگہ تے انہاں دا بھی ثواب لینا چاہیے، اللہ حج بھی نصیب کروں گا ٹھیک ہے، مگر اگر کسی شخص نے عمرہ مل رہا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بھی پہلا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے حج تو پہلا عمرے کیتے ہیں، حج نال عمرہ جڑا کیتا وہ بعد 10 ہجری پہلا آپ حدیبیہ لی گئے، اتھے روک پہ گئے، اگلے سال پھر عمرۃ القضاء کیتا، پھر جیرانہ تو کیتا، یہ سارے حج تو پہلا کیتے، حج نہیں سجے کیتا، حج بعد کیتا، یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ بالکل جڑا آدمی عمرہ جنہوں نصیب ہوندا یہ چانس مس نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم